کی جو سروسز لے کر ہم لوگوں نے یہ فیزیبلٹیز اپڈیٹ کی ہوئی ہیں. جو نیو اور ینگ انٹرپرینیورز ہیں ان کو تو ہم بزنس پلان پورا پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن جو جنہوں نے بزنس پہلے سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے ان کو جو مشکلات آتی ہیں، ان کی جو اسٹیکلس کو دور کرنا جو ہے وہ بھی اب ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں یہ ہماری بزنس میں یہ جو ہے ایمبیگیوٹی ہے یا یہ اسٹیکل ہے تو اس کو ہم کیسے ایلیمینیٹ کریں. تو اکارڈنگلی ان کی اسپیسیفکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے ان کو فیزیبلٹیز اپڈیٹ کر کے دیتے ہیں، جو وہ اسپیسیفکیشنز بتاتے ہیں یا ہمارے پاس اتنے اینیملز ہیں یا اتنا ہے، تو اکارڈنگلی ہم ان کو وہ فیزیبلٹیز اپڈیٹ کر کے دیتے ہیں. اور ریلیٹڈ ایشو اگر ان کا مارکیٹنگ کا کوئی ایشو ہے تو وہ اس کا سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. اگر فائنینشیل ان کا کوئی ایشو ہے تو ان کو جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ لنک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اگر ان کا ہیومن ریسورس کا کوئی پرابلم ہے یا وہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے ان کی، تو وہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اس کے پاس ریلیٹڈ ہیومن ریسورس جو ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں ڈی وی ایم سے ریلیٹڈ بایو ٹیکنالوجی، مولیکولر بایولوجی، ڈیئری میں جو ہے اب تو جو بیچلرز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئے. تو نہیں دیکھنا ابھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اکیڈیمی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے جو ریسرچ اسکالرز آپ کے پاس یونیورسٹی میں موجود ہیں وہ الٹیمیٹلی بالکل کسی اور جگہ نہیں ہوتے. اب دیکھیں پولٹری ایک باقاعدہ طور پہ ڈیولپڈ انڈسٹری ہے. پچھلے دنوں اب وہ ایک بالکل نیا رانی کھیت کا ایک نیا سٹین آیا تھا تو بہت زیادہ مارٹیلٹی ہوئی، اور الٹیمیٹلی پھر آپ کی یونیورسٹی کے جو اسکالرز ہیں ہے نا جی، تو وہ جب ریسرچ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اپلائیڈ سائڈ ہے آپ لوگوں کی، تو ان لوگوں کو بھی آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں. سر وہ بھی ہمارے ساتھ لنک اپ ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کسٹمر آتا ہے کہ اس کا یہ کوئی اس طرح کے کوئی ڈیزیز کا مسئلہ ہے تو ان کو ہم جو جنہوں نے یہ ویکسینز بنائی ہوئی ان کے ساتھ لنک اپ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو سولوشن دے سکیں اور ویکسینز پرووائڈ کریں تاکہ ان کا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو سکے. میں سمجھتا ہوں کہ بزنس انکیوبیشن سینٹر کے ہونے سے جو اکیڈیمیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کا کمرشل آسپیکٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر کیا جا سکتا ہے. سر اس کا میجر جو مقصد آپ کہہ رہے ہیں بزنس انکیوبیشن سینٹر کا یہی ہے کہ آپ کی یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کو کمرشلائز کرنا، اور جو اس ریسرچ کو بھی اور ریسرچ کی بھی وہی جائے جو کمرشلائز ہو سکے، نہ کہ وہ والی ریسرچ کی جائے جو اس کو آپ اکیڈیمک تو کر لیں اور بعد میں اس کو جو آپ شیلف پہ رکھ دیں کہ یہ صرف اس کے لیے آپ کہ یہ ڈگری لینے کے لیے کہ ہم نے یہ ریسرچ کی تھی اب اس کو رکھ دیا. لیکن ہم اس کو پروموٹ کریں گے کہ ایسی ریسرچ ہو جو کہ کمرشلائزڈ ہو اور اس کو آپ امپلیمنٹ کر سکیں. اور ہماری یہ جو ریسرچ ہے یہ زیادہ کسٹمائزڈ ہوگی ہمارے پرٹیکولر انوائرمنٹ کے مطابق، یہ میں سمجھتا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ٹرسٹ ہے، مطلب ہم آج تک یہی سمجھتے ہیں جی بس ٹھیک ہے بچے بچیاں ڈگری لے رہے ہیں، یہ صرف پڑھایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. حالانکہ ہر پروفیسر جو اپنے سبجیکٹ جس کو وہ پڑھا رہا ہے اس کے اوپر وہ ایک سائنٹسٹ ہے، ایک اسکالر ہے وہ. تو اس کی جو ہے الٹیمیٹ اس کی جتنی ریسرچ ہے وہ ہم سوسائٹی میں لا سکتے ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی ہمارے پاکستان کے لیے پراسپیرٹی کا ایک دروازہ کھولے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جتنی ریسرچ ہوئی ہے یہ ایک بڑی اکنالج فیکٹ ہے کہ جتنا برین پاکستان میں موجود ہے یہ ڈرین کیوں ہوتا ہے؟ وہ بیچارے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ بس جی مجھے کیا ہے، میں بس جی وہ گریڈ 18 میں ہوں، گریڈ 19 میں ہوں، 20 میں ہوں، تو میں مطلب جو میرا کام ہے یہ تو بڑا ریولوشن لا سکتا تھا. تو پھر وہ بیچارے یہاں سے چلے جاتے ہیں باہر، پھر الٹیمیٹلی وہی چیزیں پروڈکٹس بنتی ہیں، پھر پاکستان میں وہ مہنگے داموں ان کی ریسرچ پاکستان میں آگے پھر بکری ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ جو بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے یہ کمرشل آسپیکٹس کو زیادہ اجاگر کرے گا، میرا خیال ہے. جی سر، اف آئی ایم ناٹ رانگ ہے سر. تو سیف صاحب چونکہ آپ اس پروجیکٹ میں پوری طرح ان ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے جو آئیڈیا بہائنڈ وہ یہی ہے کہ ایک تو برین ڈرین کی فرسٹریشن کو روکا جائے کہ یار میری جو ریسرچ ہے وہ الٹیمیٹلی جن لوگوں کے لیے میں نے کی ہوئی ہے اگر اس کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے اور الٹیمیٹلی جن لوگوں کو پاس جائے گی ان کے لیے ایک چیپر سولوشن کا سورس بھی بنے گی، تو یہ دونوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست ہے. بالکل سید صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیسیکلی ہماری جو سوسائٹی کا پرابلم یہی ہے کہ لوگ یہاں سے پڑھتے ہیں اور پھر جب ریسرچ اور وہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں تو ان کو وہ ریکارڈ اور وہ ان کی ریسرچ جو ہے وہ مارکیٹیبل نہیں ہو سکی، اس میں ڈفرینٹ ریڈ ٹیپس آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بک شیلف میں چلی جاتی ہے. تو پھر جب باہر کے یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اسی ریسرچ کو دیکھتے ہیں اور اسی کو پے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر ہمارے جو ینگ گریجویٹس ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ باہر کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کے وہی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے اسی کو فائنل پروڈکٹ کی شکل دے کے
تو وہ جو ہے وہ پاکستان میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ جہاں پہ ایک گریجویٹ کو یا پڑھے لکھے بندے کو اس کا ریگارڈ ملتا ہے وہ وہیں پہ جا کے سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک پی ایچ ڈی کسی سبجیکٹ میں کروانی ہو نا جی، تو اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے، اگر پرائیویٹ بیسس پہ کوئی بچہ اس کو پی ایچ ڈی کو کرے نا جی، تو 8.5 ملین روپیز ایکسپینسز آتے ہیں. 85 لاکھ روپے کے عوض جا کے ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ کاسٹ کرتا ہے پاکستان کو. تو جب وہ کاسٹ پوری پروڈکٹ تیار ہوئی، آپ اس کا فائدہ نہیں اس کو پہنچانے جا رہے، تو الٹیمیٹلی وہ 85 لاکھ روپے اگر برین ڈرین ہو جاتا ہے تو اس کے جو امپیکٹس آنے ہیں تو وہ تو کبھی نہیں آئیں گے. میں آؤں گا احمد کی طرف. اچھا احمد، ایک تو یہ ہے کہ بڑا اچھا آپ کا جو پروجیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کا کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، کیا آپ کوئی لیکچرز اسٹوڈنٹس جو فائنل ایئر میں ہوں ان کے ساتھ انٹریکشن بڑھانے کے لیے کیا کیا کرتے ہو، اور کیا پلان ہے، کیا ہونا چاہیے؟ سر سب سے پہلے تو پروموشنز کی جیسے آپ نے بات کی، تو پروموشن کے لیے میں بتاؤں کہ ہم پلان کر رہے ہیں وزٹس کیے جائیں انڈسٹری کے بھی، انسٹیٹیوشنز کے بھی. اور ہم نے ایک جاب فیئر ہوا تھا لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے کروایا تھا. اچھا. اس میں ہم نے اپنا بزنس انکیوبیشن سینٹر اور پلیسمنٹ سینٹر نے مل کے جو ہے وہ ایک اسٹال لگایا. بڑا اچھا رسپانس تھا. کوئی 350 to 400 اسٹوڈنٹس نے وزٹ کیا اور ان کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا آیا. انہوں نے میلز کی، کالز کی، اور وہاں سے بھی ہمیں جو ہے ایک لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے ایک میڈم آئیں وہاں پہ. وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے یونیورسٹی میں بھی آ کے لیکچر دیں کریئر کاؤنسلنگ پہ، ریزیومے رائٹنگ پہ. تو آئی تھنک جو جتنے بھی پروفیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے. بلکہ فائنل سمیسٹر میں کریئر کاؤنسلنگ یا کریئر گائیڈنس سے ریلیٹڈ جو انڈر گریجویٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ایک کورس ہونا چاہیے. جیسے کہ پوری دنیا میں یہ ہے کہ پی جی ڈیز کروائے جا رہے ہیں کریئر کاؤنسلنگ میں، کریئر گائیڈنس میں. تو یہ پاکستان میں بھی یہ سارا ہمارے انسٹیٹیوشن میں بھی ہونا چاہیے سبھی میں. اور باقی جو ہے ہم وزٹس کر رہے ہیں ڈفرینٹ انڈسٹریز میں. انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے، مزید ریفائن کرنے کے لیے، اپنے جو چینل ہے اس کو پراپرلی ایک ایکٹیو کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ ون ڈے ول بی سکسیزفل. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم سب کامیاب ہوں گے. اور پاکستان ایک اتنا خوش قسمت ملک ہے، یہاں پہ 63% اس وقت جو آبادی ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. اور یوتھ اس وقت فرسٹریشن کی طرف جا رہی ہے کہ جب وہ تعلیم حاصل کر کے گھر سے نکلتے ہیں، ڈگریاں پاس ہیں، نوکریاں ہے کوئی نہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ پھر ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر سکیں کہ جس سے ہم کوئی بزنس کر سکیں. اور ہم بذات خود آج کسی پرائیویٹ سیکٹر میں، کسی بہت بڑے کامیاب سیکٹر میں جا کے تو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ انہیں دیکھیں کہ انہوں نے جب کوئی بھی جو بزنس انسٹیٹیوشن ہے جو اس وقت بہت کامیاب ہے، تو اس بندے نے بھی تو کبھی پہلا دن تھا اس کی زندگی میں. آج اتنا بڑا اگر گروپ بن گیا ہے کوئی، تو ہماری آنکھوں کے سامنے بے شمار لوگ ہیں جن کی زندگی کے 25-30 سال کے سفر نے آج 2000 لوگوں کو امپلائی کر کے بیٹھے ہیں، 4000 لوگوں کے لیے کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں. تو اگر ہم بھی آج اگر سوچ لیں کہ ہماری جو تعلیم ہے اس کا کوئی کمرشل آسپیکٹ ہے اور ہمیں اس کو اپنی ذات سے سٹارٹ لینا ہے، تو پھر یہ الٹیمیٹلی بہتری کی طرف ایک سٹیپ ہے. آج کے اس پروگرام کوئی ریکارڈنگ کے لیے ممکن بنانے کے لیے اور اس پروجیکٹ کے لیے میں بہت شکریہ ادا کروں گا چیئرمین ایچ ای سی، اور بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب کا، اور بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد ہاشمی صاحب کا. شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمانان گرامی توصیف احمد، ریسرچ فیلو، بزنس انکیوبیشن سینٹر، یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز. بہت شکریہ سمر ممتاز صاحبہ کا جو کہ بزنس کوآرڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ محمد احمد کا. اور جو لوگ، جو بچے، جو اسٹوڈنٹس جن تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو میری ان سے ایک درخواست ہے کہ وہ اس چیز کو کبھی مت بھولیں کہ میں یہ جو علم حاصل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، الٹیمیٹلی میں نے سوسائٹی میں جا کے اس کو ڈیلیوری کرنا ہے. تو جب ڈیلیوری کرنا ہے تو آج پھر میں کیوں ٹائم کو ویسٹ کروں؟ ابھی بھی میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہوں. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان سعید مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.